الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت آپ نے سنی سورہ نساء آیت نمبر 27، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک طرف جھکا دیں، یعنی تمہیں دین سے دور کر دیں۔ اب یہ جو دین سے دور کرنا، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے مسجد کے اندر بھی آتے ہیں اور وہاں پہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر باقی لوگوں کے درمیان بھی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لا علمی میں علم نہیں ہے، اور جانتے ہیں کہ جو متکبر ہوتا ہے یا شرم والا ہوتا ہے کہ شرم سے کس سے پوچھتا نہیں، یہ دو لوگ کبھی بھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ اور جو لوگ مسجدوں کے اندر خاص طور پہ خاموش رہتے ہیں اور پیچھے باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، شرم نہیں ہوتی۔ اگر شرم ہو تو پھر پیچھے بھی بات نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں۔ تو یہ لوگ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اپنی مرضی کا دین تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نام سورت نمبر 6 آیت نمبر 70 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصلت اس کو بیان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کی اس زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا، کیونکہ دو ہی موٹیو ہوتے ہیں ان کے سامنے، ایک پیسہ اور دوسرا کھیل کود۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہیں اس کو لے کر دوسروں کو بھی وہ دین کی طرح پریزنٹ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور ان کو نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے سے، بِهِ یعنی قرآن کے ذریعے سے۔ کیوں یہ اللہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں ہمارے پاس چانسز ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اسے اللہ کہتے ہیں ان تبصل نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے کی وجہ سے بلاک ہو جائے، رک جائے، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، پھر اس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ولی مددگار اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ اپنے اس گناہ کے چھٹکارے کے لیے برابر میں کوئی بھی چیز دے دیں تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی، کسی بھی قسم کا فدیہ دے دیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا یؤخذ منہ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے گرم پانی ہے پینے والا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں ان کی زندگی نے، اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں،
ہم انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں. وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت, ایسا نہ ہو کہ کوئی پکڑا جائے اس بات پر جو اس سے ہو گئی, جو وہ کر رہا ہے. لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع, تو اس کے لیے پھر اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا, اور وہ کوئی بھی فدیے میں کوئی بھی چیز دینا جائے لا یؤخذ منہا, اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے روکے گئے اللہ کی رحمت سے, بما کسبوا, جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کیا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, اور ان کے لیے کیا اللہ نے رکھ رکھا ہے, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے, وعذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب ہے, بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا, یعنی حق بات کو چھوڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے. وہ اور پھر خود نہیں بھاگے اپنی خواہشات کے پیچھے, لوگوں کو بھی کھینچنا شروع کر لیا اپنی خواہشات کے پیچھے. اور یہ خواہشات یہ کیا ہے, جس کو دین سمجھ کے پیش کیا جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مزید اس بات کو واضح کیا کہ یہ لوگ کیسے محروم ہو جائیں گے جو لوگ اس دین کے اندر کوئی نئی بات لانا چاہتے ہیں, جو اپنی مرضی کو شامل کرنا چاہتے ہیں. حدیث ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے, صحیح بخاری میں ملتی ہے, صحیح مسلم میں ملتی ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب حوض کوثر پر موجود ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یریدو, یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یریدو علی یوم القیامت رہط من اصحابی, میرے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن ایک گروہ میرے لوگوں کا, اصحابی میرے لوگوں کا. پھر کیا ہوگا, فیحلؤون عن الحوض, پھر ان کو دور کر لیا جائے گا حوض کوثر سے, دور کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاقول اے ربی اصحابی, اے میرے اللہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں. فیقول, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب آئے گا انک لا علم لک, کہ تیرے پاس یہ علم نہیں ہے, بما احدثوا بعدک, جو کچھ انہوں نے تیرے بعد کیا, جو کچھ انہوں نے تیرے بعد کیا. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا, یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا, تو وہاں پہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہیں گے سحقن سحقن, دفع ہو جائیں, دور ہو جائیں. اس کو عربی کا ایک اور لفظ ہے بعدن بعدن, یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ دور ہو اللہ کی رحمت سے, دور ہو اللہ کی رحمت سے. سحقن سحقن لمن غیر من بعدی, جس نے تبدیل کیا میرے دین کو میرے بعد. اور یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو کہا انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا, یہ لوگ پھر گئے تھے. پھرنے سے کیا مراد, اگر تو یہ اس طرح سے مرتد ہوئے ہوتے کہ دین اسلام سے باہر ہو جاتے, اللہ کے ساتھ شرک کرتے, تو وہ اس لائن میں ہی نہ آتے. جو مشرک لوگ ہیں وہ تو اس لائن میں نہیں آئیں گے, ان کو تو پہلے ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں, ان تو کوالیفائی نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعات استعمال کی, جنہوں نے دین کے اندر اپنی خواہشات کو مکس کرنے کی کوشش کی. انہم ارتدوا بعدک, یہ تیرے بعد گھوم گئے تھے, یہ تیرے بعد گھوم گئے تھے. تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رحمت کے لیے, اس کی رحمت کے حصول کے لیے ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے, وہ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر ہمارا کوئی بھائی اپنے غرور میں, اپنے تکبر میں قرآن اور حدیث سے دور ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر ہمارے لیے ہمارے رب نے کہا وذکر بہ, اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت دو. اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جب وہ اس سے آپ بات کریں وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور تکبر میں منہ پھیر لے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ اس قسم کی ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. کیونکہ سنتے ہیں, یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ شاید سوئے ہوئے ہیں, سوتے نہیں ہیں, سنتے ہیں, سنتے ہیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو کانوں کے اندر جو وزن ڈلا ہے
فی اذنیہ وقرا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا کہ اس کے کان کے اندر ایک وزن ہے، ٹینٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وزن کو اس کے کانوں سے نکالے، کیونکہ یہ ایک فتن ہے جو خاص طور پہ مسجدوں میں اور اسلامی حکومتوں میں ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جب ان کی خواہش نفس کے پیچھے کہ سامنے کوئی قرآن اور حدیث آ جائے تو اپنی خواہش نفس کو نہیں چھوڑتے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے نئے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا، ان کو جا کے گمراہ کرتے ہیں، اور مختلف طریقے سے ہیلے بہانے سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔